A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious and most merciful. Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, who was a companion of the Holy Prophet, reported, it was said to him by people, perform for us the ablution as it was performed by the Messenger of Allah. He, Abdullah bin Zaid, called for a vessel of water and poured water from it on his hands and washed them 3 times. Then he inserted his hand in the vessel and brought it water out, rinsed his mouth and snuffed up water from the palm of one hand, doing that 3 times. He again inserted his hand and brought it out and washed his face 3 times. Then inserted his hand and brought it out and washed each arm up to the elbow thrice. Then inserted his hand and brought it out and wiped his head both front and back with his hands. He then washed his feet up to the ankles and then said, "This is how God's Messenger, peace be upon him, performed ablution." This hadith is narrated by Amir bin Yahya with the same chain of transmitters, but there is no mention of ankles. Malik bin Anas narrated it from Amr bin Yahya with the same chain of transmitters and mentioned the rising of mouth and snuffing of water into the nostrils 3 times. But he did not mention from one palm and made this addition. He moved them his hands for wiping to the front of his head and then the nape of his neck, then bringing them back till he reached the place from which he had begun, after which he washed his feet. Babs reported, this hadith has been narrated by Wob on the authority of Amir bin Yahya with the same chain of transmitters, and it has been mentioned therein. He rinsed his mouth, snuffed up water in nostrils, and cleaned the nose with the 3 handfuls and wiped his head, moving his hand in front and then back once. Bahaz said, Wahab narrated this hadith to me, and Wahab said, Amir bin Yahya narrated to me this hadith twice. Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini reported, he saw Allah's Messenger, peace be upon him, perform the ablution. He rinsed his mouth, then cleaned his nose, then washed his face 3 times, then washed his right hand thrice and then the other one thrice. He then took fresh water and wiped his head and then washed his feet till he cleaned them. Muhammad bin Sabah, Khalid bin Abdullah bin Zaid bin Asim अंसारी सिहाबी से किसी ने अर्ज़ किया कि हमारे लिए वज़ू करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू की तरह। उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया और बर्तन को झुकाकर इससे पानी अपने दोनों हाथों पर डाला, बस इनको 3 बार धोया, फिर नाक साफ किया 1 हाथ से और इसी तरह 3 बार किया। फिर बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया और अपने चेहरे को 3 बार धोया। फिर बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया और अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत 2-2 मर्तबा धोया। फिर बर्तन से हाथ तर करके सर का मसा किया
اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کو لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کو لائے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو اسی طرح تھا۔ قاسم بن زکریا، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، عمرو بن یحییٰ سے اسی طرح اس اسناد کے ساتھ روایت ہے، لیکن اس میں ٹخنوں تک کا ذکر نہیں ہے۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن مالک بن انس، حضرت عمرو بن یحییٰ سے ایک اور سند کے ساتھ یہی روایت اسی طرح مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 بار، اس میں کف واحد نہیں فرمایا، اور اس میں مسح راس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سر کا مسح آگے سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے، پھر لوٹا کر اسی جگہ لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ عبد الرحمن بن بشر عبدی، بحث وحیب، عمرو بن یحییٰ سے ایک روایت ان الفاظ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور صاف کیا 3 چلنگوں سے، اور یہ بھی فرمایا کہ مسح راس آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے کو 1 مرتبہ کیا۔ ہارون بن معروف، ہارون بن سعید ایلی، ابو طاہر ابن وہب، عمرو بن حارث، حباب بن واسع، عبداللہ بن زید، عاصم مازنی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی کی، پھر ناک صاف کیا، پھر اپنے چہرے کو 3 بار دھویا اور دائیں ہاتھ کو 3 بار اور بائیں ہاتھ کو 3 بار، اور اپنے سر کا مسح ایسے پانی سے کیا جو ہاتھوں سے بچا ہوا نہ تھا، اور پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ خوب صاف کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔